بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے؟ تو السلام علیکم پیارے اسلامی بھائی اور دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے کہ نہیں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس استاد سے پڑھے تھے۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، تبھی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، کیونکہ بات ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی آپ نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اے نبی تم اس کے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ جھوٹ بولنے والے شک کر سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان پڑھ امی ہونا ایک معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امی نبی کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے دنیا کے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو علم کا حکمت اور ہدایت سکھائی۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ آپ نے بتایا وہ اللہ کی طرف سے وحی تھی، نہ کہ کسی انسانی علم کا نتیجہ۔ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز کی قدرت دی تھی، لیکن آپ نے دنیا کے کسی اسکول یا استاد سے تعلیم نہیں لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور جبریل علیہ السلام نے اقرا پڑھو کہا تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سبق: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اسلام کی سچائی کا ثبوت ہے۔ اگر آپ نے کسی انسان سے پڑھائی کی ہوتی تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے قرآن خود لکھا ہے۔ علم کی اصل بنیاد اللہ کی ہدایت ہے۔ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی ضروری ہے۔ اسلام میں اس علم کی بھی بہت اہمیت ہے۔ پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا پڑھو یعنی پڑھو تھا۔ اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھو۔ یہ معلومات صحیح حدیثوں اور قرآن کی آیتوں پر بنی ہے۔ آئیے آگے کی واقعہ سمجھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی اور رمضان کی وہ ایتہاسک رات تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکہ کے نزدیک غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن رمضان کے مہینے کی 27ویں رات تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا عبادت کر رہے تھے۔ تبھی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے کہا اقرا پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر کہا اقرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ تیسری بار جبریل علیہ السلام نے زور سے گلے لگایا اور کہا اقرا بسمی ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پہلی وحی تھی جو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ رمضان علم اور ہدایت کا مہینہ ہے۔ پہلی وحی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے کی اہمیت پہلی وحی میں ہی اللہ نے اقرا پڑھو کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ تنہائی میں عبادت کرنے کا سبب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ صبر اور استقامت: جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب کیفیت باری ہو گئی، لیکن آپ نے صبر کیا اور اسلام کا پیغام آگے بڑھایا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ رمضان صرف روزے کا مہینہ ہی نہیں بلکہ ہدایت اور علم کے نزول کا مہینہ بھی ہے۔ حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ صحیح طور پر درج ہے، جیسے بخاری اور مسلم میں اس کا ذکر آتا ہے، اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار وحی لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا پڑھو تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ پھر جبریل علیہ السلام نے 3 بار زور سے گلے لگایا اور آخر میں سورہ العلق کی پہلی آیتیں نازل کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی انسانوں سے پڑھائی نہیں کی تھی۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کسی انسانی تعلیم کے قرآن عطا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی بنا پڑھے ہونا اسلام کی سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے خود قرآن لکھا ہے۔ کیا ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ بات قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے نبی
तुम इसके पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना ही इसे अपने हाथ से लिखते थे, वरना झूठ बोलने वाले शक कर सकते थे। नतीजा यह निकला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी उस्ताद से पढ़ाई नहीं की थी। अल्लाह ने आपको सीधे हिदायत दी और कुरान नाजिल किया। सुभान अल्लाह। यह इस्लाम के सच होने की बहुत बड़ी निशानी है। हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है, इसलिए 100% सही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस बयान को कहने और पढ़ने में अगर हमसे कोई गलती हुई तो माफ़ करें और सही दिन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।